دلدار پاکستان کی پوڈ کاسٹ میں شہزادی کا پیار بھرا آداب۔ عمران خان کی لکھی ہوئی کتاب میں اور میرا پاکستان، اس کا انگریزی سے اردو میں ترجمہ کیا ہے جناب ہارون رشید صاحب نے۔ یہ باب جو ہے اس کا عنوان ہے شادی خانہ آبادی۔ پچھلی پوڈ کاسٹ میں ہم وہاں تک پہنچے تھے جہاں وہ اپنی جماعت کا ذکر کرتے ہوئے بتا رہے تھے کہ ان کو الیکشن میں حصہ لینے کا موقع ملا، لیکن کیونکہ ابھی نئی نئی جماعت تھی بنی اور نچلے پیمانے پر کوئی تنظیم نہیں تھی، اور اس معاملے میں وہ سوچتے تھے کہ شاید ان کو 2-3 سیٹیں مل جائیں یا شاید 1 سیٹ ملے اور شاید 1 بھی نہ ملے۔ بہرحال وہ یہ بتا رہے تھے کہ ان کے جو ساتھی تھے وہ بہت ایسے خوش تھے کہ ان کے خیال میں بہت سی سیٹیں مل جائیں گی۔ تو اس سے آگے لکھتے ہیں کہ مجھے اندازہ ہوا کہ سیاست میں لوگ اس طرح خود فریبی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ حریف کی طاقت کا غلط اندازہ لگاتے اور اپنی قوت کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید شاید اسی لیے آدمی کو ظلوماً جبولاً کہتا ہے، اپنی صلاحیت اور شخصیت کے امکانات کو حقیقت سے زیادہ اور اپنے فرض کے تقاضوں کو کمتر سمجھنے والا۔ کرکٹ میں برعکس رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ میں ہمیشہ اپنی ٹیم پر زور دیتا کہ وہ مخالف ٹیم کو سر پر سوار نہ کریں اور اس سے دب کر نہ رہیں۔ میں نے پارٹی کے کچھ لوگوں کا موقف سنا کہ اگر وہ الیکشن سے بھاگ گئے تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں گے۔ آخر میں جس شخص نے مجھے قائل کیا وہ ہماری پارٹی کے انتہائی سینئر رکن اور معتبر وکیل حامد خان تھے۔ ان کا خیال تھا کہ الیکشن لڑ کر ہم جو تجربہ حاصل کریں گے اس کا کوئی بدل ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ انتخابی شکست سے ہم جو سبق سیکھیں گے وہ تب کام آئے گا جب ہمارا وقت آئے گا۔ الیکشن کے میدان میں اترنے کا فیصلہ کر کے ہم نے مشکل ترین راستے کا انتخاب کیا۔ یہ سمجھ لیجئے کہ گھوڑوں اور تلواروں کے ساتھ ہم توپوں سے بھیڑنے جا رہے تھے۔ کوئی بھی پارٹی خواہ وہ کتنی ہی مقبول کیوں نہ ہو، نچلی سطح تک سیاسی تنظیم کے بغیر الیکشن نہیں جیت سکتی۔ ہمارے مالی وسائل نہ ہونے کے برابر ہے۔ دونوں بڑی پارٹیوں سے کوئی مقابلہ ہی نہ تھا۔ لوگوں نے اپنے دورے اقتدار میں خوب پیسہ جمع کر لیا تھا۔ میڈیا پر کوریج کے حوالے سے بھی مسائل کا سامنا تھا۔ اس وقت ملک میں صرف ایک ٹیلی ویژن چینل تھا اور وہ حکومت کے کنٹرول میں۔ 90 دن کی انتخابی مہم کے لیے ہر پارٹی کو صرف 30 منٹ کا وقت دیا گیا۔ اس مختصر سے وقت میں یہ ممکن ہی نہ تھا کہ ہم لوگوں کو متحرک کر کے انہیں پولنگ اسٹیشن پر آنے کے لیے آمادہ کر سکتے۔ پریس کے ساتھ معاملات چلانے میں میری ناتجربہ کاری اور اہلیت کا فقدان بھی آڑے آ رہا تھا۔ میں اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا نہیں پا رہا تھا۔ میں جو بیان دیتا اگلے روز اسے توڑ مروڑ کر چھاپ دیا جاتا۔ بعد میں مجھ پر انکشاف ہوا کہ اخبارات میں بدعنوان سیاستدانوں کے بعض تنخواہ دار صحافی موجود ہیں۔ خالف رہنماؤں کے بیانات کو بے معنی بنانا اور مسخ کرنے کی وہ تربیت رکھتے ہیں۔ یہ بات بھی سمجھ آئی کہ آزادی صحافت محض خواب و خیال کی باتیں ہیں۔ کئی مالکان اپنے اخبارات کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک آزادی صحافت کی اہمیت محض یہ ہے کہ ان کے مفادات پہ زد نہ پڑے۔ میری ناتجربہ کاری کی ایک اور مثال میرا وہ بیان تھا جو الیکشن سے چند روز قبل پاکستان کے سب سے کثیر الاشاعت روزنامہ جنگ میں شائع ہوا۔ ہم مثبت طور پر پرامید ہیں لیکن ممکن ہے کہ ہم الیکشن میں ایک بھی سیٹ حاصل نہ کریں۔ یہ تھا عمران خان کا بیان۔ یقیناً کسی سیاسی رہنما کو کبھی ایسی بات منہ سے نہ نکالنی چاہیے، خواہ یہ درست ہو یا غلط۔ آپ کے کارکن حوصلہ ہار دیتے ہیں، سب امکانات اور سب منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ جب تک انسان کو بات بڑھا کے نہ کرنی آئی ہو، جھوٹ کو بولنا نہ آتا ہو یا اس کی پریکٹس نہ کی ہو تو یہ ذرا مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے خلاف نون لیگ کی مہم نے ہماری مشکلات اور بھی بڑھا دی، جو انتہائی کامیاب ثابت ہوئی۔ ان کے تابڑ توڑ حملوں کے مقابل ہم بالکل نہتے کھڑے تھے۔ ان حملوں کا ہدف میری نجی زندگی تھی۔ وہ اس حد تک گر گئے کہ انہوں نے پیٹر وائٹ کے ساتھ رابطہ کر کے میرے حوالے سے سنسنی خیز انٹرویو چھپانا شروع کر دیے۔ کہیں زیادہ گمراہ کرنے والا پروپیگنڈا وہی تھا جس کا ابھی میں نے ذکر کیا تھا، صہیونیوں کی حمایت سے پاکستان پر قبضہ کرنے کا منصوبہ۔ اس حد تک وہ چلے گئے کہ انہوں نے ایک اخبار میں 4 کروڑ پاؤنڈ کے ایک جعلی اور جھوٹے چیک کی نقل چھپوا دی۔ لکھا تھا یہ وہ چیک ہے جو جمائمہ کے والد نے انتخابی مہم چلانے کے لیے عمران خان کو دیا ہے۔ پھر سیاسی اور مذہبی لیڈروں کی جانب سے ایسے بیانات شائع ہونے لگے کہ ہم یہودیوں کو پاکستان پر غلبہ پانے کی اجازت نہ دیں گے۔ قرآن کریم کے مشہور مفسر ڈاکٹر اسرار احمد
احمد ان میں شامل تھے۔ معلوم نہیں کس نے انہیں قائل اور آمادہ کیا تھا۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ مالی معاملات میں بعض دوسرے مولوی صاحبان جیسے ہرگز نہ تھے۔ ایک خطاب میں بہرحال انہوں نے یہ کہا، معلوم نہیں عمران خان کی ڈور کون ہلا رہا ہے۔ اس پر میرے اخبار نویس دوست ہارون رشید نے لکھا، ڈاکٹر صاحب یہ تو فرمائیے کہ آپ کی ڈور کس نے ہلائی ہے؟ مگر جس اخبار میں اس کا کالم چھپا وہی تو میرے خلاف شور شرابے میں پیش تھا۔ اس اخبار نے اس چیک کی تصویر چھاپی تھی، بعد ازاں اس نے اندر کے صفحات پر چند سطروں میں تردید چھاپ دی، جس میں اعتراف تھا کہ مذکورہ چیک جعلی تھا، لیکن نقصان تو ہو چکا تھا اور پہلے سے مشکلات میں گھرے ہمارے میڈیا آفس کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ لوگوں کے تاثر کو بدل سکے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے، سیاست میں تاثر کی اہمیت سچائی سے زیادہ ہوتی ہے۔ تمام تر کمزوریوں کے باوجود ہماری واحد امید یہ تھی کہ رائے دہندگان کی غیر معمولی اکثریت گھروں سے نکل آئے گی۔ بدقسمتی سے الیکشن کے روز پولنگ اسٹیشن ویران پڑے تھے، خاص طور پر شہروں میں۔ ظاہر ہے پاکستانیوں کی اکثریت نے محسوس کیا کہ ووٹ ڈالنے سے ان کی زندگیوں میں تبدیلی کا ہرگز کوئی امکان نہیں۔ یہ بات واضح تھی کہ نواز شریف جیت جائے گا اور پیپلز پارٹی کا حال پتلا رہے گا، مگر نون لیگ کی کامیابی کے تناسب نے تمام اندازے غلط ثابت کر دیے۔ نواز شریف 2/3 اکثریت لے گیا۔ ڈالے گئے ووٹوں کے تناسب پر شکوک کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ صدر نے اسی شام اخبار نویسوں کو بتایا 25% ووٹ پڑے ہیں۔ بی بی سی کا کہنا تھا کہ 18% بھی کم۔ اگلی صبح قوم کو یہ خبر سنائی گئی کہ 38% نے رائے دہی کا حق استعمال کیا۔ 1999 میں نواز شریف حکومت کا بستر گول کر دیا گیا تو الیکشن کمیشن کے ایک سینئر رکن نے مجھے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ الیکشن میں دھاندلی کیسے ہوئی۔ اس کام کے لیے مخصوص انتخابی حلقوں کا انتخاب ہوا۔ ان حلقوں میں جن پولنگ اسٹیشن پر دھاندلی آسان تھی انہیں ریڈ پولنگ بوتھس کا خفیہ نام دیا گیا۔ الیکشن ماہ رمضان میں تھے، لہذا جیسے ہی پولنگ کا وقت ختم ہوا بوتھوں میں موجود پولنگ ایجنٹوں کو افطاری کے بہانے تھوڑا دور لے جایا گیا۔ کسی نے ٹھہر جانے پر اصرار کیا تو نگرانی پر مامور فوجیوں نے اسے چلے جانے کا حکم دیا۔ 40 منٹ سے لے کر 1 گھنٹے تک انہیں واپس نہ آنے دیا گیا۔ عملے نے بیلٹ باکس نون لیگ کے نامزد امیدوار کے ووٹوں سے بھر دیے۔ اپنی کارستانی چھپانے کے لیے انہوں نے بڑی چالاکی کے ساتھ دوسرے نمبر پر آنے والے امیدوار کے ووٹوں کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا۔ جیتنے والے اور باقی امیدواروں میں اب غیر معمولی فرق نہ تھا۔ بے نظیر بھٹو کا سب سے بڑا ناقد ہونے کے باوجود اس بیچاری کے ساتھ جو سلوک ہوا مجھے اس پر افسوس تھا۔ نگران حکومت اپنی تمام تر قوت کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ تھی۔ بے نظیر کے جیتنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ اندازوں کے عین مطابق وہ بدترین شکست دوچار ہو گئی۔ جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے تو اسے ایک سیٹ بھی نہ ملی۔ صفایا ہو گیا، مکمل صفایا۔ بہت مدت گزر گئی تھی۔ 2008 کا الیکشن بیت جانے کے بعد الیکشن کمیشن کو معلوم ہوا کہ 8 کروڑ رجسٹرڈ ووٹروں میں سے 3 کروڑ لاکھ جعلی ہیں۔ یہ سب دوہرے اندراج، 2 سے زائد اندراج یا پھر جعلی اندراج کے ذریعے تخلیق کیے گئے۔ جون 2011 میں میری طرف سے دائر کی گئی درخواست پر سپریم کورٹ نے جعلی ووٹ مسترد کر کے 3.5 کروڑ نوجوانوں کے نئے ووٹ رجسٹر کرنے کا حکم دیا۔ میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ 21 برسوں پر محیط اپنے کرکٹ میں رزم آرائیوں کے دوران مجھے بدترین ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی بنا پر میرے اندر ناکامی کے سامنے خود کو مجتمع کرنے کا ایک دفاعی نظام تشکیل پا گیا۔ اس طرح میں خود کو اپنے پاؤں پر کھڑا رکھنے اور شکست کے بدترین اثرات کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوا۔ اس حوالے سے میری سب سے زیادہ تکلیف دہ یادوں میں سے ایک 1979 اور 80 کے دورہ بھارت میں پاکستانی ٹیم کی تباہ کن ناکامی ہے۔ حالت یہ تھی کہ ہمیں چوری چھپے رات کی تاریکی میں پاکستان آنا پڑا۔ خوف تھا کہ غصے میں بھرے عوام بے عزتی کریں گے۔ کسٹم کے عملے نے ہم سے ہر وہ چیز لے کر ضبط کر لی جو انہیں ملی۔ انہوں نے ہماری جیبوں تک کی تلاشی لی اور ہمیں 2 گھنٹے تک ہوائی اڈے پر روکے رکھا۔ لوگوں کے قہر و غضب سے بچنے کے لیے، جس کا ہمیں 100% یقین تھا، ہم کئی دن تک گھروں سے باہر نہ نکلے۔ 7 برس بعد بھارت کو شکست دے کر ہم اسی لاہور ایئرپورٹ پر اترے تو ہمیں کسٹم کی جانچ کے مراحل سے گزارا ہی نہ گیا۔ ہوائی اڈے کا عملہ ہمیں کندھوں پر اٹھا کر باہر لایا، جہاں ہزاروں لوگ ہمارے استقبال کے لیے موجود تھے۔ ایئرپورٹ سے شہر کے مرکز تک 5 کلومیٹر طویل راستے کے دونوں طرف لوگوں کے ہجوم ہمارے لیے نعرہ زن تھے۔ دوسری مرتبہ خوشی اور جشن کا ایسا سماں تب دیکھنے کو ملا جب ہم 1992 کا عالمی
कप जीत कर लाहौर आए। क्रिकेट से वापसी के इख्तिताम तक मुझे फतह और शिकस्त की तमाम जहाद के बारे में काफ़ी आगाही हासिल हो चुकी थी। मैंने ये सीखा कि जीत पर आप से बाहर ना होना चाहिए। इम्तहान और आजमाइश आ पड़े तो कुव्वत बर्दाश्त को बरूए कार लाना और सब्र करना चाहिए। ऐसा वक्त होता है कि आप अवामी गैज़ो गज़ब का निशाना होते हैं, हत्ता के बाज़ औक़ात तो आपके करीबी दोस्त भी आपसे मुंह फेर लेते हैं। नाकामी के हवाले से समझने की सबसे पहली बात यह है कि उज़र ढूंढने से कोई फ़ायदा ना हो, ना ही कोई आपके दलाइल सुनने पर आमादा होगा। वजह तौर पर कहा जाता है कि नाकामी यतीम की तरह होती है, आप बिल्कुल तन्हा। बेहतर यही है कि आप पूरे वक़ार के साथ शिकस्त कबूल करें और जीतने वाले को मुबारकबाद दें। इसके बाद आपको तज्ज़िया करने की सलाहियत बरूए कार लानी चाहिए। तय करें कि आप कौन कौन सी गलतियाँ सरजद हुई हैं। कामयाब लोगों की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वो खुद ही अपने बेहतरीन नकाद होते हैं। जब मैं इस बात का मुआवजा करता हूँ कि मैं खुद से ज़्यादा बासलाहियत खिलाड़ियों की निस्बत इतनी ज़्यादा कामयाब क्यों कर हुआ, पता चलता है कि अल्लाह ने जो बड़ा ही मेहरबान है, मुझे अपनी खामियां दुरुस्त अंदाज़ा लगाने की कुछ न कुछ सलाहियत अता कर रखी है। माई पिंडली पर चोट के बावजूद 2 बरस की गैर हाजिरी के बाद अक्टूबर 1984 में जब मैंने दोबारा बॉलिंग शुरू की तो मुझे मालूम हुआ कि मेरे बॉलिंग एक्शन में एक बड़ी खामी पैदा हो चुकी है। 3 माह तक मैंने हर हरबा आजमाया, उस खामी को दूर करने की कोशिश की, मगर कुछ भी हासिल न हुआ। इस मसले को हल करने के लिए मेरे ज़हनी इर्तिकाज़ का ये आलम था कि एक रात मैंने ख्वाब में खुद को बॉलिंग कर नींद के दौरान मुझे मालूम हो गया कि खामी कैसे दूर होगी। फौरन मैंने अपना एक्शन दुरुस्त कर लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। क्रिकेट के कितने ही खिलाड़ी गलत तज्ज़ियों की भेंट चढ़ गए, उनका किरदार खत्म हो गया। हयात की कश्मकश में आदमी के लिए सबसे बड़ा खतरा मायूसी से जन्म लेता है। नाकामी हौसले तोड़ देती है। ऐसी नफ्सियाती हालत में इंसान गलत तज्ज़िया करता है जो मजीद नाकामियों की बुनियाद बन जाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ज़हीर अब्बास से ज़्यादा यकसू बल्लेबाज आज तक न देखा। वो जिसे अंग्रेज़ी में टाइमिंग का फहम अदराक कहते हैं, मेरे इस दोस्त को इस फ़न में साहिब कमाल समझा जाता था। उसमें ये सलाहियत कुदरती तौर पर मौजूद थी। 1978 में उसने पाकिस्तान का दौरा करने वाली भारतीय टीम का बॉलिंग अटैक तबाह कर रख दिया था। महज 1 बरस बाद जब हम भारत के दौरे पर गए तो शायकीन ने इससे बेपनाह उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी। साफ दिखाई दे रहा था कि इन उम्मीदों के बोझ तले वो दबा जा रहा है। नाकामी के खौफ का तदारक करके अपने खेल को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाने की बजाय मैं दूसरी सिमत देखना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो उसने अपने बल्लेबाजी की तकनीक के साथ गैर जरूरी छेड़छाड़ की। मैंने उसे याद दिलाया कि इसी तकनीक की बदौलत 1 बरस पहले वो रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रहा था। कुछ रोज बाद वो अपनी आंखों का मुआयना करा रहा था कि शायद कोई खराबी पैदा हो चुकी है। मजीद 2 हफ्ते गुजरने पर उसकी हालत और भी खराब हो गई। उसके ख्याल में किसी ने उस पर काला जादू कर दिया था। आखिरकार अजीम बल्लेबाज को टीम से अलग होना पड़ा। साल के मुशाहिदे से मैंने सीखा है, बहुत से लोग महज इसलिए नामुरादी की भेंट चढ़ते हैं कि अपनी नाकामी का दुरुस्त तज्जिया करने की सलाहियत से वो महरूम होते हैं। इलेक्शन में नामुरादी के बाद मुझे तन्हाई दरकार थी ताकि मैं खूब सोच समझ कर तज्जिया कर सकूं। मैंने ये फैसला भी किया कि अखबारात पढ़ने का हरगिज कोई फायदा नहीं। ऐसे नकादों के कॉलम पढ़कर खुद को अजियत देने से क्या हासिल, जो कभी बेतासुब नहीं होते, जो दुश्मनी पर उधार खाए बैठे होते हैं, जो कीना और अनाद की बुनियाद पर तज्जिए करते हों। मैंने लोगों से मेल मिलाप भी खत्म कर दिया, क्योंकि आप जितने ज्यादा लोगों से मिलते हैं उसी कदर ज्यादा मशवरे वो आपको देते हैं। लोगों के पास मुफ्त मशवरों की कभी कोई कमी नहीं होती। इसका नतीजा तबीयत में तलखी भूलने के सिवा कुछ नहीं होता। किसी भी नाकामी के बाद मैदान में वापस आने के लिए जब मुझे गलतियों का तज्जिया करके हिकमत अमली तरतीब देना होती है तो मैं हमेशा तन्हाई अख्तियार कर लेता हूँ। अब कुछ वक्त निकाल कर अपने खानदान के साथ पोठवार में तेरे जमीन नमक के खजानों से मुतसल पहाड़ों की तरफ चला गया, जिसे सॉल्ट रेंजेस कहा जाता है। यहाँ कितने ही बरस मैंने इस सतह मर्तफा में शिकार खेलते हुए गुजारे थे। बाज़ एतबार से ये पाकिस्तान के बेहतरीन इलाकों में से एक। यही कल्लर कहार में वो झील है जहाँ कुदरती नज़ारों पर रेफ्ता हो जाने वाले मुगल सल्तनत के बानी ज़हीरुद्दीन बाबर ने पड़ाव किया था। इस मकाम को तख्त बाबरी कहा जाता है। नदियों पर चश्मे उबलते हैं, इनमें से कुछ झील में उतर जाते हैं, कुछ दूसरे झरने सामने सड़क के इस पार गुलाब के बागों को सैराब करते हैं। यहाँ सदियों से बड़े सगीर बेहतरीन
बेहतरीन रंग गुलाब मिलता है। बाएं हाथ एक कदरे हमवार पहाड़ी पर सदियों से एक मजार की इमारत सर उठाए खड़ी है। इर्द गिर्द नजर नवाज दरख्तों के झुंड हैं जिनमें मोर नाचते हैं। वहाँ तमाम तफक्कुरात से दूर खून और मसरत से भरपूर चंद अयाम गुजारे। गुज़श्ता चंद माह के दौरान शायद ही मुझे मायमा और सुलेमान से आसूदगी के साथ मुलाकात का मौका मिला था। अपने पहले बच्चे के साथ वक्त गुजारने से जो खुशी हासिल हुई, नाकामी की तमाम कल्फत उसने काफूर कर दी। अगली पॉडकास्ट में शादी खाना आबादी का सफर आगे बढ़ाएंगे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। हमारा ईमेल एड्रेस है dildarpakistan@hotmail.com. Until next time, take care. God bless. Allah Hafiz.